نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. کل عرض کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بعد والی زندگی اور ہجرت سے پہلی زندگی یہ کتنا دورانیہ ہے؟ سوال مشکل سے کوئی غور کرتے ہیں. بعثت کے بعد والی زندگی اور ہجرت سے پہلے والی زندگی کتنی ہے؟ 13 سال. اور ان کا جب ذکر آئے گا تو اسے نبوی سال کہیں گے. جیسے ہجرت سے بعد والی زندگی ہے نا تو اس کو یوں ذکر کرتے ہیں کہ پہلی ہجری کی بات ہے، 2 ہجری کی بات ہے، 3 ہجری کی بات ہے. تو ہجرت سے پہلے والی زندگی جو ہے اسے نبوی سالوں سے شمار کریں گے. تو لکھا ہے کہ نبوی پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، یہ 3 سال جو ہے خفیہ تبلیغ کی ہے. اور اس خفیہ تبلیغ کے نتیجے میں تقریباً 150 کے قریب صحابہ کرام جو ہے ایمان لا چکے تھے. اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اللہ کے حکم کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اعلانیہ تبلیغ شروع فرما دی. اور اعلانیہ تبلیغ جب شروع ہوئی ہے تو بس اس کے بعد پھر کیا ہے، ہر آنے والا دن پچھلے دنوں سے سخت ہوا کرتا. ظلم اور تشدد کا ہر حربہ آزمایا گیا. اور کل کے سبق کے اندر ہم نے یہی کچھ پڑھا کہ آپ کی دعوت توحید کو روکنے کے لیے کتنے کتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑیاں پھینکی گئی، گھر کی ہڈیاں میں اوجڑی پھینکی گئی، اور اسی طریقے کے ساتھ آپ کے گلے مبارک کے اندر کپڑا ڈال کر اسے بل دیے گئے. سجدے کی حالت میں اوپر جو ہے وہ پاؤں رکھے گئے. بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی. ماننے والے جو ہیں صحابہ کرام ان کے ساتھ ظلم و تشدد کیے گئے. آپ کی تعلیم کا مذاق اڑایا گیا. صحابہ کرام جہاں سے گزرتے وہاں مذاق اڑایا جاتا. یہ سارے وہ حربے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یاروں پر تشدد کے حربے استعمال ہوتے تھے. نبوی 5 سال، 5واں سال جس وقت نبوی شروع ہوا ہے تو اس 5ویں سال کی ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے سورہ کہف کا نزول فرما دیا. اور سورہ کہف کا نزول جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے کئی سبق رکھے. سورہ کہف جو ہے قرآن مجید کے 15ویں پارے کے درمیان سے شروع ہوتی ہے. بڑی فضیلت بتائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل میں بتایا کہ جمعے والے دن اس سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. اور دجال کا فتنہ جو اس امت کے اندر بہت بڑا فتنہ ہو، ایسا فتنہ جس میں صبح بندہ مسلمان تو شام کو کافر، شام کو مسلمان تو صبح کو کافر. اتنا عظیم فتنہ، اتنا عظیم فتنہ کہ صحابہ کرام دجال کے فتنے کو سن کر اتنا ڈرے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا، چل رہے ہوتے تھے یوں محسوس ہوتا شاید اس درخت کے پیچھے سے دجال نکلنا، شاید اس چٹان کے پیچھے سے دجال نکلنا. بڑے ڈر گئے صحابہ کرام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال سے نہ ڈرو، بلکہ کیا کرو، جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لیا. اور فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں اور سورہ کہف کی انتہائی آیتیں تلاوت کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ
کہ جو بندہ جمعے والے دن پوری سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، فرمایا کہ وہ قیامت کے قریب جتنے فتنے ظاہر ہوں گے ان سارے فتنوں سے وہ بندہ جو ہے محفوظ ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ کہف جو ہے جمعے والے دن ابتدائی حصے کے اندر اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو یہ نبوت کا 5واں سال ہے جس سال کے اندر یہ سورہ کہف نازل ہوئی۔ قرآن مجید کا ذوق رکھنے والے احباب جو ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ سورہ کہف جو ہے اس کا شان نزول بھی وہی جو دعوت توحید کو روکنے والے ہتھ کنڈے تھے نا، وہی سبب بنا کہ مکے کے مشرک خود تو ان پڑھ تھے، خود پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو دینی رہنمائی مطلوب ہوتی تو دینی رہنمائی کے لیے مدینے کے یہودیوں کے پاس جایا کرتے اور ان سے جا کر طرح طرح کے سوال پوچھایا کرتے تھے کہ آپ ہمیں سوال بتاؤ، ہم اس نبی آخر الزمان سے سوال کریں۔ تو وہ چونکہ تورات، زبور، انجیل کے عالم تھے، وہ پچھلی کتابوں سے کچھ چیزیں دیکھ کر انہیں بتایا کرتے تھے۔ یہاں بھی ایسے ہوا، انہوں نے آ کر سوال کیے، ہمیں بتایا جائے کہ اصحاب کہف کون تھے۔ دوسرا سوال، ذوالقرنین بادشاہ کون تھا جس میں مشرق سے لے کر مغرب تک ساری حکومت کی ہے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ یہ سوالات کیے۔ قرآن کا ذوق رکھنے والے حضرات کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جس وقت انہوں نے سوال کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ان سوالوں کے جواب کل دے دوں گا۔ یہ یاد رکھیے، اس ساری کائنات پر محیط علم جو ہے، ساری کائنات پر محیط علم کس کا ہے؟ صرف اللہ کا علم بھی۔ باقی جتنی بھی ہستیاں ہیں ان کا علم محیط نہیں ہے، علم کلی نہیں ہے ان کے پاس۔ اب یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ سمجھیے عقیدے کی بات ہے۔ جتنے انبیاء ہوتے ہیں ہر نبی جو ہے اس کا علم ساری مخلوق سے زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ علم اللہ کے سچے نبی کا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ علم پتہ ہے سچے نبی کا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ انبیاء کا استاد دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء کا استاد کون ہوتا ہے؟ صرف اللہ ہوتا ہے۔ تو جس کا استاد اللہ کی ذات ہو تو اس کے علم کے کیا کہنے؟ انبیاء کا علم سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، مخلوق کی اس علم کا رسائی نہیں ہوتی۔ علم وحی ہوتا ہے، علم الہی ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور سارے انبیاء کا علم اکٹھا کیا جائے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سارے انبیاء کے علم سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ علم۔ لیکن قرآن مجید نے بتایا کہ ہر چیز کا علم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ 20واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، اپنے محبوب کی زبان مقدس سے اعلان کروایا ہے۔ قل، اے میرے محبوب اعلان فرما دی، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ یہ دو لفظ یہاں استعمال ہوئے، ایک لا اور ایک الا۔ یہی دونوں لفظ کلمے میں بھی استعمال ہوئے، لا الہ الا اللہ۔ کیا معلوم ہوا؟ معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی آیا، لا یعلم، کوئی بھی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض، زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، الغیبہ، آسمانوں زمین کے پوشیدہ رازوں کو کوئی بھی نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے اللہ۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ نے بتا دیا کہ عالم الغیب والشہادہ کون ہے؟ اب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مرتبہ اللہ کے بعد ساری مخلوق سے بلند ترین مرتبہ ہے، اللہ کے نبی قریشیوں کو فرما رہے ہیں کہ تمہارے ان تینوں سوالوں کا جواب میں کل دوں۔
علم غیب کلی ہوتا، ہر چیز کا علم ہوتا تو اللہ کے نبی اسی وقت جواب دیتے. لیکن ہوا کیا، وہ کل کا جو وعدہ کیا ہے وہی نہیں آئی. وہ آ گئے جواب دیجیے، تو دوسرے دن تیسرے دن کرتے کرتے کئی دن گزر گئے. کئی دنوں کے بعد جب وہی آئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے شکوہ کیا، اے جبریل کتنے دن ہو گئے ہیں تو آیا ہی نہیں ہے. اور ایک طرف تو اللہ کی باتیں سننے کا اشتیاق، وہی الہی کا اشتیاق، اور دوسری طرف کفار کے اور قریش کے تانے تھے کہ تو سچا نبی بنتا ہے، دعویٰ تیرا ہے کہ میں سچا نبی ہوں، وعدہ تو نے کیا تھا کہ کل بتاؤں گا، آج اتنے دن ہو گئے ہیں بتا نہیں رہے. اللہ اکبر، کیوں نہیں آیا، اتنے دن کیوں گزر گئے؟ جبریل امین نے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے آپ مجھے دیکھنے کے مشتاق ہیں نا، یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جبریل امین کی جان ہے، یا رسول اللہ میں اس سے کہیں بڑھ کر آپ کو دیکھنے کا مشتاق. میں تو اذن الہی کا پابند ہوں، اپنی مرضیوں سے نہیں آتا. ما نتنزل الا بامر ربک، میں تو اپنے رب کے حکم سے آتا ہوں. اچھا بتاؤ کہ اتنے دن آئے کیوں نہیں ہو؟ وہی نازل ہوگی لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. اے محبوب، جب انہوں نے سوال پوچھے تھے تو آپ نے یہ کہنا تھا کہ میں ان تینوں سوالوں کے جواب کل انشاءاللہ دے دوں. تو انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے تھے، تو لہذا اس وجہ سے وحی الہی جو ہے وہ بند رہی ہے. اور اس وحی الہی کی بندش کے اندر بھی کتنی حکمتیں جو ہیں وہ مشیدت. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کو جاننے والی کون سی ذات ہے؟ صرف اللہ کی ذات. اچھا سورہ کہف کے اندر کیا ہے؟ ابتدا کے اندر جو ہے وہ اصحاب کہف کا تذکرہ. اصحاب کہف کا تذکرہ کہ وہ اس قوم کے نوجوان جو ہے جب اللہ نے ان کو ہدایت کے فیصلے کیے، بادشاہ وقت نے جگہ تنگ کر دی، ملک تنگ کر دیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کیا کرو؟ ہجرت کر جاؤ. تو اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ جس وقت ایمان کو خطرہ ہو تو اصحاب کہف کی طرح اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہجرت کرتے. اللہ اکبر. اور اسی سورہ کے اندر آگے جا کے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے. وہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی کا پٹا توڑ دیا، پھر ایک چھوٹے بچے کو قتل کر دیا، پھر ایک گرتی ہوئی دیوار کو بنا دیا. وہ ساری تفسیر اللہ تعالیٰ قرآن کا ذوق نصیب فرمائے، وہاں تفصیلات پڑھیں گے، یہاں تفسیر کا ٹائم نہیں ہے. تو اب ظاہری طور پر کچھ تھا لیکن حقیقت جو ہے اس کے برعکس. ظاہری طور پر کشتی کا پٹا توڑا گیا، کشتی والوں کا نقصان ہے، لیکن حقیقت میں کشتی والوں کا فائدہ تھا. ظاہری طور پر اس غلام بچے کو قتل کیا گیا، چھوٹے کو، لیکن حقیقت کے اندر عارضی طور پر اس کے والدین کے لیے صدمہ تھا، لیکن آنے والے وقت کے اندر اس نے ماں باپ کے لیے آزمائش بننا تھا، اس لیے اس کا بھی نتیجہ برابر. اور تیسرا کہ جس بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، اس بستی کی دیوار گر رہی ہے اور اس دیوار کو بنا دیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی دیوار کو گرنا چاہیے تھا، لیکن اس دیوار کو بنایا. وجہ کیا ہے کہ اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے. تو یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف کے اندر یہ سبق دیتا ہے کہ نتائج جو ہوتے ہیں ہمیشہ ظاہری علاج پر نہیں ہوتے، بسا اوقات نتیجے جو ہیں وہ اس کے برعکس بھی ہو جاتے ہیں. آج مسلمان جو ظلم کی چکیوں میں مکے میں پس رہے ہیں، آنے والا ہے ایک دن کہ یہ مسلمان جو ہیں حالات اس کے برعکس ہوں گے، اور یہ مشرکین مکہ میں اکثر لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور جو مسلمان نہیں ہوں گے وہ پھر مسلمانوں کے مغلوب ہوں گے. حالات جو ہیں ہمیشہ ظاہری نہیں ہوتے بلکہ اس کے برعکس بھی ہوتے ہیں. آگے اسی سورہ مبارکہ میں ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ بھی ہے، اور ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ
اور چلتے چلتے مشرق تک پہنچ گیا، پھر مغرب تک پہنچ گیا، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا کہ یہ ساری زمین کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کی بادشاہی جسے چاہے دے دے، اس زمین کا وارث جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بنا لاتا۔ اور نمبر 2، اسی واقعے سے پتہ چلا کہ کامیابی جو ہے ایمان کی راہ میں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کا انتخاب کرتا ہے اور وہ اللہ کے منتخب شدہ بندے پھر مجبوروں اور بے کسوں کے لیے وہ مددگار بن جاتے ہیں اور ان کی مدد کا سبب اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ تو یہ سورہ کہف کا نزول کب ہوا جی؟ 5ویں نبوی سال۔ یہ ساری چیزیں لکھی ہیں کہ جب ایمان کو خطرہ ہو تو سال کہف کی طرف ہجرت اختیار کرو۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ سے سبق ملا کہ نتائج ہمیشہ ظاہر پر نہیں ہوتے، کبھی کبھی برعکس بھی ہو جاتے ہیں۔ ذوالقرنین کے واقعے سے یہ سبق ملا کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اللہ جسے چاہے اس زمین کا وارث بنا دے۔ تو یہ بھی 5 نبوی کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد 5 نبوی کے اندر ہی مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی ہے۔ ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت مسلمانوں نے اور صحابہ کرام نے 2 دفعہ کی۔ پہلی ہجرت جو ہے جس کی طرف اب جو ہے میں تفصیل ظاہر کرنے لگا ہوں، ہجرت حبشہ جو ہے نا موجودہ جغرافیے کے اندر ہمارے ہاں اس وقت جو ملک ہے نا میں نے لکھا ہے ایریٹریا، ایتھوپیا اور سوڈان، یہ 3 ملک جہاں پر واقع ہیں اس وقت ان تینوں ممالک کو ملا کر جو ہے وہ حبشہ بنتا تھا۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ حبشہ کی ہجرت والی بات جو ہے کیسے آئی؟ مالک دور بھی کئی تھے، حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ ایک تو پہلی وہی بات کہ ہر کام وحی الہی سے ہوتا ہے اور وحی الہی جب آ جائے تو اللہ رب العزت کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اور دوسرا ذہنی سبب جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ حضرت ایمن جو تھی، یاد ہے تذکرہ کہاں پر پڑھا، کون تھی یہ خاتون؟ جی جزاک اللہ خیر بھائی اسلام صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کی طرف سے وراثت میں ملی تھی حضرت ایمن، اور جس وقت اماں جان آمینہ کی وفات ہو رہی ہے اس سفر کے اندر اس وقت ابوا کے مقام پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں جی آمینہ کے ساتھ تیسری جو ہے یہ ایمن ہی تھی۔ یہ ایمن جو ہے نا یہ نسلاً حبشیہ تھی، نسلاً کیا تھی؟ حبشیہ تھی، اور یہ حبشیہ جو ہے اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف جو ہے نا رجحان ہوا، اور اس وقت حبشے کا جو بادشاہ تھا اسمحہ اس کا نام، اسحمہ اس کا نام تھا۔ ویسے تو نجاشی کا نام مشہور ہے نا، کہ یاد رکھیے نجاشی بادشاہ کے عہدے کا نام، جو بھی حبشے کا بادشاہ بنتا اسے نجاشی کہتے، اور اس نجاشی کا نام کیا تھا؟ اس نجاشی کا نام تھا اسحمہ۔ اسحمہ جو ہے اس وقت یہ بادشاہ ہے حبشے کا۔ صحابہ کرام جو ہے چھپ چھپا کر مکے والوں کی سختیوں سے تنگ آ کر ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور اس پہلی ہجرت کے اندر 12 مرد ہیں اور 4 عورتیں۔ یہ یاد رکھیں کتنے مرد تھی؟ 12 مرد، اور تیسرا حصہ عورتوں کا ہے، کتنی؟ 4 عورتیں ہیں۔ تو یہ 12 اور 4 16 ہو گئے۔ یہ 16 بندوں کا قافلہ ہے، اور اس قافلے کے امیر جو ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور آپ کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے آپ کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی صاحبہ کے ساتھ ہجرت کی تھی اللہ کی راہ، انی مہاجر الی ربی۔ فرمایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کرنے والا جوڑا فرمایا وہ عثمان غنی۔ تو حضرت عثمان غنی جو ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ چلے گئے، یہ 5 نبوی کا واقعہ ہے، اور تقریباً ماہ رجب یعنی سال کے درمیان میں یہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں۔ 12 مرد ہیں اور 4 عورتیں ہیں۔
اور جس وقت یہ وہاں گئے ہیں وہاں ڈھاٹ پاٹ کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اتفاق ایسا ہوا اسی سال 590 والے سال بالکل آخر میں شوال میں ایک واقعہ کوئی بنا یا افواہ یہ اڑی کہ مکے والوں نے اسلام قبول کر لیا. مکے والوں نے کیا کیا ہے؟ اسلام قبول کر لیا. ہوا ایسا تھا ایک فتویٰ لکھا ہوا ہے ایک واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے ہیں. سورۃ النجم کی تلاوت کرتے کرتے قریشی سن رہے ہیں. جس وقت سورہ نجم کی آخری آیت تلاوت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آیت سجدہ والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا جتنے قریش اس محفل میں موجود تھے وہ اپنے اوپر اختیار نہ رکھ سکے، قابو نہ رکھ سکے، وہ بھی سجدے میں گر گئے. جس وقت وہ بھی سجدے میں گر گئے تو یہ افواہ بن کے اڑی کہ قریشی اور مکے والے کیا ہو گئے ہیں؟ مسلمان. اب اپنا وطن اپنا ہی ہوتا ہے. جیسا کہ اب پاکستان ہمیں بڑا پیارا ہے پیارا کہ نہیں؟ یقین کریں بڑا پیارا. پیٹرول بڑھ بھی جائے پھر بھی پاکستان ہمیں پیارا ہے. حکمران یہاں کے اجلاس بھی بڑھ جائے تب بھی پاکستان ہمیں پیارا ہے. ہر لحاظ سے پیارا. ہمارے باؤ اجداد نے قربانیاں دے کے حاصل کی. تو وطن کی محبت جو ہے یہ صرف صحابہ کے دل میں نہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اندر بھی وطن کی محبت کو ٹوٹ کے گئی. یہی وجہ ہے کہ جس وقت آپ ہجرت مدینہ کرنے لگے ہیں، مکہ چھوڑنے لگے ہیں، بیت اللہ کو پکڑ کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیت اللہ دل نہیں کر رہا تھا تجھے چھوڑنے کو لیکن تیری قوم نے مجبور کر. اب یہاں کیا ہوا؟ شوال 590 کے اندر صحابہ کرام جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے انہیں معلوم ہوا کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. مسلمانوں کی اور قریش کی صلح ہو. اب یہ حضرات جو ہے واپس آ گئے. مکے کے قریب جب پہنچے نا انہیں پتا چلا کہ یہ بات جو ہے بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں. اچھا جی اب کیا کریں؟ اب واپس بھی نہیں جا سکتے. کریں کیا؟ اب کسی نے کسی کی پناہ لی، کسی نے کسی کی پناہ لی، کسی نے کسی کو دامن بنایا. اب یہ لوگ بیچارے واپس آ گئے. اب یہ ہجرت حبشہ کرنے والے مسلمان 12 مرد اور 4 عورتیں جب واپس آئیں نا اب قریشیوں نے ظلم و تشدد کے پہاڑ پاؤں توڑنے شروع کیے. ایسا ہونا پھر لہٰذا سوال کسے تو رکھے نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی اس قابل ہی نہیں کہ کسی جگہ پہ رہ سکے اور زمین تانگ کر دی. اب جس وقت اور زمین تانگ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ کیا کرو ہجرت حبشہ کر دو. اب دوبارہ ہجرت حبشہ کے اندر جو ہے 82 یا 83 مرد ہیں، 18 یا 19 عورتیں ہیں. یہ بھی تعداد آپ حضرات نے یاد رکھنی ہے. کتنے مرد جی؟ 82 یا 83 مرد ہیں اور 18 یا 19 عورتیں ہیں. اب یہ حضرات جس وقت ہجرت حبشہ کر کے دوبارہ جا رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں نکل رہے ہیں، جب یہ ساحل پہ پہنچے ہیں کشتیاں اتفاقاً تیار تھیں اور یہ صحابہ کرام اور صحابیات کشتیوں میں بیٹھے اور ہجرت کر گئے. مکے والوں کو تھوڑی دیر بعد پتا چلا، بڑا بھاگے ان کے پیچھے، لیکن اتنی دیر تک کشتیاں ساحل چھوڑ چکی تھی اور صحابہ کرام جو ہے یہ آگے چلے جا چکے تھے. اب مکے والے سر جوڑ کے بیٹھے کہ پہلے تو چند بندے گئے تھے، اب تو ڈھیر سارے چلے گئے ہیں، اور جس طرح حبشے کا بادشاہ رحم دل ہے، اگر یہ لوگ وہاں جا کے سکھ کا سانس لیں گے تو ان کے پیچھے تو اور چلے جائیں گے، ہمارا مدعا ختم ہو جائے گا، پھر تو یہ ادھر جا کے پاور بن جائیں گے، طاقت بن جائیں گے. کیا کرنا چاہیے؟ اب سر جوڑ کے بیٹھے. بالآخر سارے اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک مکے سے قریش کا وفد بھیجا جائے اور وہ وفد جا کر اس نے جاشی سے ملے اور اسے کہے کہ یہ ہمارے قومی مجرم ہیں، یہ لوگ بے دین ہو چکے ہیں، لہذا انہیں واپس لوٹا دیا جائے. اس وفد کے اندر حضرت عمر ابن العاص اور عبداللہ ابن ربیعہ یہ جو ہے نا اس وفد کے سرکردہ بنے. اللہ اکبر. اب یہ لوگ جس وقت جانے لگے قریشیوں نے بڑے تحفے اور تحائف انہیں دیے کہ یہ جا کر بادشاہ کو پہلے دینا، کیونکہ عربی کا محاورہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے. آپ کسی کی کسی وقت کے اندر 5000 روپیہ 10,000 روپیہ مدد کر دیں، دوبارہ جب آپ اسے ملیں گے اس کی نگاہیں نیچے ہوں. ہاں
تو اس لیے کیا کرو، تحفے تحائف دو۔ پھر جاتے ہوئے یہ بھی مشورہ ہوا کہ نجاشی کے دربار میں جو نجاشی کے مقربین ہیں نا، یہ تحفے ان کے لیے بھی لے جاؤ، ان کو اپنا ہم نوا بنانا، اور انہیں کہنا کہ جس وقت بادشاہ کے پاس ہم اپنا مدعا پیش کریں تو وہ جو ہے ہماری حمایت کرے۔ اب یہ وفد قریشیوں کا جب حبشہ میں پہنچا تو انہوں نے جا کر وہ بطریق جو تھے مذہبی رہنما تھے انہیں اپنا ہم نوا بنایا، انہیں تحفے تحائف دیے اور انہیں ساری باتیں بتائیں اور کہا کہ کل ہم نے ہمیں آپ نے بادشاہ کے دربار میں پیش کرنا ہے اور ہم اپنی بات خود کریں گے، جس وقت ہم اپنی بات کر چکیں گے تو آپ نے ہماری حمایت کر دی۔ ٹھیک ہے، تحفے تحائف انہیں مل گئے۔ بادشاہ کے پاس اطلاع پہنچ گئی کہ مکے سے قریشی آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے وقت مقرر پر بلا دیا۔ ہاں جی بولو کیا مدعا ہے؟ کا مدعا یہ ہے کہ ہمارے مکے میں نا کچھ لوگ بے دین ہو چکے ہیں، کچھ لوگ بے دین ہو چکے ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ اے بادشاہ سلامت، ہمارے دین سے بھی پھر گئے ہیں اور آپ کے دین پر بھی وہ نہیں گئے۔ نجاشی جو ہے وہ عیسائی تھا اس وقت، تو ہمارے دین سے بھی پھرے اور آپ کے دین میں بھی نہیں آئے، اور یہ لوگ جو ہے نا حقیقت کے اندر ان کی فطرت بڑی بری ہے، یہ لوگ رکھنے کے قابل نہیں۔ تو قریشیوں نے ہمیں وفد کی صورت میں آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ان سے ان کا موقف بھی نہ سنیں، آپ مہربانی کریں اور انہیں ہمارے پاس جو ہے نا ساتھ بھیج دیں، وہ ہمارے قومی مجرم ہیں، پھر ہم جانیں اور وہ جانیں۔ نجاشی کہنے لگا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں ان کا موقف بھی نہ سنوں، وہ میرے ملک میں آئے ہوئے ہیں، میری امان میں ہیں، میں ان کا موقف بھی نہ سنوں اور ان کو تمہارے ساتھ بھیج دوں، یہ تو ممکن نہیں۔ اب انہوں نے وہ بطریقوں اور مذہبی رہنماؤں کی طرف دیکھا کہ دونوں جڑے دکھتے ہیں بول دیتے انہیں پہ، وہ تحفے ہمارے کھا گئے۔ اب وہ کہ ہاں بادشاہ سلامت، یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ واقعی اس قابل ہے، وہ بد دین بے مذہب ہو چکے ہیں، انہیں بھیجنا چاہیے۔ نجاشی نے کہا سے نہیں، بلاؤ۔ اب کال لیٹر چلا گیا صحابہ اکرام کے پاس۔ اللہ اکبر، صحابہ بیچارے بڑے پریشان، کیوں بلایا جی بادشاہ؟ آج ایک وفد آیا مکے سے آپ کو لے جانے کے لیے۔ اچھا، صحابہ سر جوڑ کے بیٹھے، کریں تو اب کیا کریں؟ اب بادشاہ کا مذہب بھی عیسائی مذہب ہے اور ہمارے عیسائی مذہب کے ساتھ ڈھیر سارے اختلافات ہیں، کیا کریں؟ سچی بات کریں گے تو بادشاہ جو ہے وہ بھی غصے میں آ جائے گا، پھر جائیں تو کہاں جائیں؟ سر جوڑ کے بیٹھے تو بالآخر یہ مشورہ ہوا کہ ہمارے اسلام کی تعلیم یہ ہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے سچ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، لوگوں سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج جھوٹ ہمارا شیوا بن چکا، بلکہ نہیں، جھوٹ جو ہے وہ ایک آرٹ اور فن بن چکا ہے۔ جھوٹ بول کے ہم کسی کو ٹرخا لیں، ہم کہتے ہیں بندہ تو بڑا کامیاب ہے یار، جھوٹ چنگا بول، اس کو ٹرخا دیا ایسے کر دیے، اور خیر سے جب سے موبائل آیا ہے اب تو جھوٹ کو لوگ گناہ سمجھنا بھی چھوڑ گئے، جھوٹ کو لوگ گناہ سمجھنا بھی چھوڑ گئے۔ موبائل آنے سے جھوٹ اور بڑھ گیا ہے۔ گھر میں ہوتا ہے بندہ کہتا ہے میں گھر پہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو یہ یاد رکھیے گا ساری کائنات الٹ ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان کبھی غلط ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے، میرے باپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے استاد کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے پیر و مرشد کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ اللہ کی قسم اگر نہیں غلط ہو سکتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں غلط۔ جب اللہ کے نبی فرمائیں سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، تو پھر آج سے ہمیں سیرت کورس کی برکت سے ہمیں اپنے ساتھ یہ عہد کرنا ہوگا کہ آج کے بعد ہم نے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے۔ عارضی طور پر آپ کو بظاہر نقصان نظر آ رہا ہوگا، لیکن سمجھ لو کہ یہ ہمارے جو ہے نا دماغ کی سوچ ہے، ہمارے دماغ کی فہم ہے۔ یہ جو نقصان نظر آ رہا ہے بے شک اس سے بڑا نقصان ہو جائے۔ میرے مرشد نے جب کہہ دیا ہے کہ سچائی سے بندہ
نجات پاتا ہے اور جھوٹ سے بندہ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کا یہ مشورہ ہو گیا کہ سچ بول رہے ہیں۔ نجاشی کے بعد دربار کے اندر پہنچ گئے، خطیب اسلام حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہے۔ جس وقت یہ لوگ نجاشی کے دربار میں پہنچے ہیں تو نجاشی کے دربار میں پہنچنے کا طریقہ کیا تھا کہ جو بھی دربار میں آئے وہ نجاشی کو سجدہ کر کے یہ صحابہ کرام جو ہے انہوں نے اپنے نبی سے سیکھ لیا تھا کہ سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کو، صرف اللہ کو نہیں۔ سجدہ کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے، غیر اللہ کو سجدہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کی وہ تعلیم یاد ہوگی، بالکل زندگی کے آخری مراحل، زندگی کے آخری مراحل ہے۔ میرے مرشد فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر۔ یا رسول اللہ آپ تو پوری زندگی رحمتیں بانٹتے رہے، اب آخری مراحل ہے، انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا کیا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں اللہ کی لعنت ہو۔ بتایا جرم ان کا یہ ہے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان ظالموں نے بدبختوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اس لیے ان پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ میرے محبوب فرما رہے ہیں تو حضرت علی حجویری کی قبر کو سجدہ کرنے والے پر اللہ کی رحمت برسے گی نہیں، اللہ کی قسم اس پر بھی لعنت برسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت محمدیہ کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر سجدہ جائز ہے تو کس کو؟ صرف اللہ۔ اب جس وقت یہ لوگ داخل ہوئے سجدہ نہیں کیا، اب وہ لوگ بولتے بادشاہ دیکھ کہنا ہم نے کہا تھا نا قد مذہب ہے، ان کو آداب دربار کے آداب کا ہی پتہ نہیں ہے، انہوں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، پر بولنے لگ پڑے۔ نجاشی نے پوچھا ہاں بھائی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ خطیب اسلام حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اے بادشاہ سلامت، ایک وقت تھا کہ ہم سجدے کیا کرتے تھے غیر اللہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے، اللہ کے سوا ہم تو اپنے نبی کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ ہمارے نبی پاک نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جس وقت کسی کے پاس جاؤ اس کو کیا کہنا ہے؟ سلام کہنا ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں محفل کے اندر، ایک ساتھ صحابی آئے، انہوں نے آ کر فرمایا السلام علیکم، رحمت کائنات نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں واجب ہو۔ دوسرے صحابی آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا 20 نیکیاں واجب ہو گئی۔ تیسرے صحابی آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں واجب ہو گئی۔ بھائیو آج ہمیں نیکیوں کی قدر نہیں ہے، نہیں ہے قدر، صحیح بات ہے نہیں ہے، ورنہ ہم موبائل کو آن کریں اور ہیلو کبھی نہ کہیں۔ اگر ہمیں نیکیوں کی قدر ہو، پتہ ہو کہ نیکیوں کا کتنا فائدہ ہے، میں تو نیکی سمجھانے کے لیے یوں کہتا رہتا ہوں اکثر کہ نیکیوں کو ان کی جو ہے نا دیکھنی ہو نا قیمت نیکیوں کی، الیکشن کے دنوں میں نیکیوں کی قیمت جو ہے نا وہ بڑی سمجھ آتی ہے۔ کیسے کہ وہ جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں ایک ایک ووٹ کے لیے کیسے جاتے ہیں، ایک ایک دروازہ پر ٹکاتے ہیں۔ ہم جیسے بندے جنہیں عام معمول کے اندر سلام لے کر وہ تیار نہیں، اتنے متکبر، اس وقت ہم جیسوں کو جو کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں اور غریبوں اور جڑے 50 سالہ دے مرے ہوندے نے انہاں تے پورے بھی پھر اس سے ہاں وہ جو اس وقت یہ ادھر بن گیا تھا، میں نہیں آیا تھا، سنا ہے آپ کے ماموں، وہ سارے کس چکر میں یہ کر رہے ہوتے، کیوں کر رہے ہوتے؟ اس لیے ان کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ ایک ووٹ جو ہے یہ میری ہار اور جیت کا سبب بن سکتا ہے۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ آپ کے ملک کے اندر کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، ایک ووٹ سے کئی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ جیت گئے، ایک ووٹ سے کئی کینڈیڈیٹ ہار گئے۔ اللہ کی قسم بھائیو قیامت والے دن میرے اور آپ کے نجات کے فیصلے بھی ایک ایک نیکی پر ہوں۔ اس لیے میرے مرشد نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا، لوگوں چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ کریں۔ ہمیں ہمارے مرشد نے یہی بتایا سلام کرنا ہے، اور پتہ قرآن مجید میں فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ جنتی جب آپس میں ملیں گے، قرآن نے بتایا آج ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں تو کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں کہ جاتے تھے؟ مہنگائی نے کام خراب کر دی ہے،
ہاں مٹھائی لے کر جایا کرتے اور پھل لے کر کوئی نہ کوئی تحفہ، اور جنت کے اندر تو یہ ساری چیزیں پہلے ہی موجود ہوں گی۔ فرمایا پھر جنتی آپس میں تحفہ کیا دیں گے؟ قرآن مجید نے بتایا یہ سلام جو ہے یہ جنت کے تحفوں میں سے تحفہ ہے، جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں، اس لیے سلام جو ہے اس کو عام کرنا ہے۔ تو صحابہ نے بتایا کہ اے بادشاہ ہمیں ہمارے نبی نے منع کیا۔ چلیں جی ٹھیک ہے، اچھا جی، کہا کہ یہ لوگ جو ہیں تمہارے گاؤں سے آئے ہیں، یہ مکے سے آئے ہیں، تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تم کیوں بھاگے ہو؟ یہ تمہیں کیوں لینے کے لیے آئے ہیں؟ صحابہ اکرام میں خطیب الاسلام حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے اے بادشاہ ہم جو ہے نا دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم، ہم شرک میں مبتلا تھے، غیر اللہ کو سجدے کرتے تھے، ہم حرام کھایا کرتے تھے، ہم جو ہے بدکاریاں کیا کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کیا کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے، طاقتور کمزور کو ہر جگہ پر دبا جایا کرتا تھا۔ یہ پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، یہ جاہلیت کے ایام کی بات ہو۔ افسوس کہ آج پاکستان کے بھی حالات کچھ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت جعفر تجار فرماتے ہیں دنیا جہان کی برائیاں ہمارے اندر موجود تھی، اللہ رب العزت کو پھر ہمارے اوپر ترس آئی، اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آئی، اللہ نے اپنا ایک پیارا سا بندہ اللہ نے ہمارے اندر نبی بنا کر مبعوث فرما دیا۔ پھر اس بندے نے آ کر، اس اللہ کے سچے نبی نے آ کر اپنی تعلیمات سے ہمیں آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، حرام نہیں کھانا، یتیم کا مال نہیں کھانا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، سود نہیں کھانا۔ جتنے اچھے اچھے کام ہیں ہمیں اس نبی نے آ کر بتائے اور ہمیں اس نے برے کاموں سے منع کر۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم اس نبی کی دعوت پر لبیک کہہ چکے ہیں، جس وقت ہم نے اس نبی کی دعوت پر لبیک کہا ہے قوم ہماری دشمن بن گئی ہے، ہم نے ان کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر اطراف میں باقی ممالک بھی تھے، باقی ممالک سے اے بادشاہ، اے حبشہ کے بادشاہ، اے نجاشی، ہم نے آپ کے ملک کو ترجیح دی ہے، ہم ان کے ظلم سے تنگ آ کر ہم آپ کے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ اب یہ پیچھے سے آ گئے ہیں جی، ان سے پوچھئے ہمارا قصور کیا ہے، پوچھئے ان سے ہم کوئی بندہ قتل کر کے آئے ہیں؟ نمبر 2 ہم کسی کا مال لوٹ کے آئے ہیں؟ نمبر 3 ہم کوئی کسی کے ساتھ زنا کر کے آئے؟ کیوں کہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں؟ نجاشی نے جس وقت یہ سوال پوچھے تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر کے آئے۔ فرمایا پھر ایسا کرو کہ یہ لوگ میرے ملک میں آئے ہوئے ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، یہ نہیں جائیں گے، یہ عزت کے ساتھ جب تک یہاں چاہے رہیں گے، تم جو ہے واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے اسے تو کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اب یہ ناکام بڑے منہ لٹکے ہوئے دربار سے اٹھ کے واپس آئے اور پھر سر جوڑ کے بیٹھے کہ کریں تو کیا کریں، کیا جا کر منہ دکھائیں گے قریشیوں کو، مکے والوں کو؟ ان کی تو امیدیں ہمارے ساتھ واپس گئے، اگر یہ واپس نہ گئے تو یوں سمجھو کہ ہم تو اپنے مشن میں ناکام ہو گئے۔ حضرت ان کے اندر جو تھے نا 2 بندے، عمر ابن العاص اور عبداللہ ابن ربیعہ۔ عمر ابن العاص نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی، صبح جو ہے بادشاہ کے دربار میں وہ کام ایسا کروں گا کہ بادشاہ پھر ان کو دیکھنا کیا کرتا ہے۔ دوسرے کہنے لگے نہیں یار ہاتھ تھوڑا رکھتی، ہمیں اختلاف ہے، دین ان کا اور ہے، لیکن یار ہیں تو رشتہ دار نا، تھوڑا سا ہاتھ اڑو، تمہیں کرنا نا، میں ہاتھ تھوڑا نہیں رکھوں گا، دیکھنا صبح تماشا کیا بنتا ہے۔ رات کو پھر یہ بطریقوں سے ملے، ان پادریوں سے ملے کہ یار ایک دفعہ موقع اور لے دو، ہم جو ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں، بس آ گئی، ہتھیار استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بطریقوں نے پھر بادشاہ کو مجبور کیا، بادشاہ نے اس کو پھر بلا لیا، صحابہ اکرام کو بھی بلا لیا اور قریشیوں کے اس وفد کو بھی بلا لیا۔ ہاں جی بادشاہ سلامت ہو، کل بنا، بس وہ معاملہ ایسا بنا تھا کہ جلدی میں اصل بات بتانا ہی ہم بھول گئے، تو اس لیے آج آپ کا قیمتی وقت دوبارہ اس لیے دیا ہے کہ وہ اصل بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اچھا اصل بات رہ گئی تھی، رہ گئی وہ اب کر لو۔ مکے کے قریشیوں نے کہا بادشاہ اصل بات یہ ہے، یہ لوگ جو ہے نا یہ نبیوں کے استاد ہیں،
یہ ولیوں کے منکر ہیں. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ عیسائی تھا اس کی کمزور رگ کو دبانا چاہا. یہ نبیوں کے گستاخ ہیں, یہ ولیوں کے منکر ہیں. بادشاہ آپ کو نہیں پتا حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کے کیا عقائد ہیں, اماں مریم کے بارے میں ان کے کیا عقائد ہیں. یہ تو اصل بات تھی جس کے لیے ہم رونے آئے تھے. بس وہ کل دربار کے اندر چونکہ پہلی دفعہ آئے ہمیں یہ بھول گئی بات. نجاشی نے کہا ہاں بھائی دو جواب یہ کیا کہہ رہے ہیں, واقعی تم نبیوں کے جو ہے نا منکر اور ولیوں کے گستاخ ہو. کہا نہیں بادشاہ سلامت ایسی کوئی بات نہیں. اچھا تمہارے نبی پر جو وحی آئی ہے اس کے اندر سابقہ انبیاء کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں؟ خطیب اسلام حضرت جعفر طیار اٹھے اور انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. قرآن ہے نا اللہ کی قسم اپنا اثر دکھاتا ہے, اللہ کی قسم اپنا اثر دکھاتا ہے. بشرط ہے کہ آج بھی کوئی قرآن کو سینے سے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. وہ سارے حالات حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اماں مریم کے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے. اور قرآن مجید کی تلاوت کیوں جو ہو رہی ہے, نجاشی جو ہے وہ زارو قطار میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وہ نجاشی کیا رونا ہے, بطریق جو ہے وہ بھی رو رہے ہیں, دربار کے اکثر لوگ رو رہے ہیں. اللہ اکبر. بات آ ہی گئی ہے, بڑی دلچسپ بات ہے. صدر ضیاء الحق کے زمانہ میں ایک دفعہ وہ اقوام متحدہ کا اجلاس جو ہے روس کے اندر ہوا تھا, اور روس میں صدر ضیاء صاحب نے بھی جانا تھا. صدر ضیاء الحق اس نے قاری عبد الباسط صاحب کو کال کی کہ آپ یہاں آئیں, اقوام متحدہ کا اجلاس ہے اور اس میں آپ نے میرے ساتھ ہے. قاری عبد الباسط صاحب یہاں آ گئے. پھر قاری صاحب اور ضیاء الحق صاحب دونوں مل کے چلے گئے. ضیاء الحق صاحب کی جب تقریر کو دعوت دی گئی تو صدر ضیاء نے اپنی تقریر سے پہلے قاری عبد الباسط صاحب سے دعوت کو تلاوت کیا. پھر قاری عبد الباسط صاحب کی آواز اللہ نے دعوت دی. اللہ اکبر اللہ. قاری عبد الباسط نے تلاوت کی. روس کا صدر جو خدا کا منکر ہے, کمیونسٹ ہے, روس کا کوئی مذہب نہیں, کمیونسٹ ہے یہ. روس کا اس وقت کا جو صدر تھا اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی اور رونے لگا. اور جس وقت قاری صاحب کی تلاوت ختم ہوئی کہنے لگا اور تو مجھے کسی بات کا نہیں پتا کہ اس کا معنی کیا تھا جو یہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے, لیکن اس کے اندر کشش اتنی تھی کہ میرا دل بھی نرم ہو گیا ہے اور آنکھیں جو ہے بے اختیار انہوں نے آنسو چھوڑنے شروع. بھائیو اللہ کی قسم قرآن کے ساتھ رشتہ لگاؤ. قرآن قبر کے اندر روشنی کا ذریعہ بنے گا, قرآن پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ بنے گا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک قرآن جنت میں نہیں لے جائے گا تب تک تمہاری جان نہیں چھوڑے گا. قرآن سے رشتہ مضبوط کر. اللہ اکبر. تو جس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری صورت جو ہے پڑھی اور حضرت اماں مریم کا یہ واقعہ سارا سنایا تو اس وقت نجاشی جو ہے اس نے کیا کیا, نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے کہتا ہے جو کچھ ان کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, حضرت عیسیٰ اس سے بڑھ کر ایک تنکے کے برابر بھی نہیں. جو عیسیٰ کی یہ شان بیان کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ حقیقت میں اسی شان کے اہل ہے, اور یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی کلام اور ان کے نبی کی کلام محسوس یوں ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی چشمے سے یہ ساری کلام جو ہے وہ بنتے. اور پھر اس کے بعد سیرت کی کتابوں میں ہے نجاشی نے پھر خط بھی لکھا اور اس نے کہا کاش کہ میں اس نبی کے پاس موجود ہوں تو میں اس کے جوتے دھو کر پیوں اور اس کے جوتوں کو میں بوسہ لوں. اور اس نے کہا کہ گواہ رہنا اور جا کر اپنے نبی سے بتا دینا کہ میں اس کی دعوت اور نبوت پر ایمان لا چکا ہوں. جس وقت یہ بحث مکمل ہوئی اس نے اپنے درباریوں سے کہا اٹھاؤ ان قریشیوں کے جتنے تحفے لے کے آئے ہیں یہ سارے ان کے منہ پہ مارو. اللہ رب العزت جب مجھے اتنی بڑی حکومت دے چکا ہے تو میں ان کے تحفوں کا محتاج کام کو پھر واپس کروں گا. اب جس وقت واپس آئے ہیں اب تو اور کام خراب ہو گیا. اب تو اور جو ہے نا آگ کے اندر بھڑک رہے ہیں. یہ 5ویں سال ہے نبوی والے سال ہی ایک اور واقعہ بھی جو ہے وہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ کے اندر آئے اور بیت اللہ کی چابی جو ہے یہ ایک بندے کے پاس ہوا کرتی تھی. یہ قریش نے اپنی ڈیوٹیاں بانٹی ہوئی تھی تو جس بندے کے پاس یہ چابی تھی نا
اس کا نام تھا عثمان بن ابی طلحہ، عثمان ابن طلحہ یہ ان کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ چابی مجھے دو، میں بھی بیت اللہ کے اندر جا کے عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا اس نے کہا میں چابی آپ کو نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک پیشین گوئی کی، فرمایا عثمان یاد رکھو ایک وقت آئے گا کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ کے اندر ہوگی، پھر میں چابی جس کو چاہوں گا دوں۔ عثمان نے ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی کہ مکے کی زمین جن کے لیے تنگ ہو گئی ہے، چھپ چھپ کے عبادت کرتے ہیں، رات کے اندھیروں میں پاک کر دوسرے ملکوں میں جا کے پناہ لے رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابیاں کیسے آئیں؟ چونکہ نبوت پر ایمان نہیں تھا اس لیے پیشین گوئی پر اس کا ایمان نہ ہوا۔ تو یہ بھی نبوت کے 5ویں سال علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بھی آیا ہے۔ اب یہ جو نبوت کے سال گزر رہے ہیں ان سالوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹھکانہ تھا وہ دار ارقم کے اندر تھا۔ یہ صفا پہاڑی کے ساتھ مکے کی جو ہے نا آبادی اس سے تھوڑا سا ہٹ کے یہ دار ارقم میں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام جو ہے اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے، تو خاص باتیں ہوتی تھی تو وہ اس وقت جو ہے نا وہاں دار ارقم کے اندر جا کے کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھے 5 نبوی تک حالات جو آپ حضرات نے سنے۔ 6 نبوی کا بھی اگر سے واقعہ لکھا ہوا ہے لیکن اب جو ہے ٹائم پہلے سے اوپر ہو گیا ہے، اللہ کو منظور ہوا وہ چیزیں جو ہے وہ کل ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے میرے مالک کی تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اور چولیاں پھیلا کر تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں تیرے گھر میں بیٹھے، دنیا کا کوئی لالچ ہی میں نہیں تھا، نہ نوٹ کا لالچ تھا، نہ ووٹ کا لالچ تھا، نہ دنیا کی کوئی غرض تھی، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے پیارے محبوب کی سیرت سننے کے لیے تیرے گھر کے اندر بیٹھے۔ اے میرے مالک ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ نیچے بہت ساری میری مائیں اور بہنیں، خواتین، بیٹیاں وہ بھی تشریف لائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ اگر اس کام سے تو راضی ہوا ہے، اس محفل سے تو راضی ہوا ہے، اے اللہ اس محفل کی برکت سے ہماری مشکلوں کو آسان فرما۔ جن بیماروں کے لیے دعا کے کہا گیا ہے اے میرے مالک ان کی دعاؤں کو پورا فرما دے، ان بیماروں کو بیماریوں سے نجات عطا فرما دے۔ ہمارے ظہیر صاحب ہیں، اللہ رب العزت نے 5 بیٹیاں ان کو دی ہوئی ہیں، میرا خیال ہے کہ جنت کے درمیان تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ ان کی بیٹیوں کی سیرت بھی بہتر کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے جیسی عظیم نعمت سے بھی نوازے۔ جن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی میٹھے میوے اور پیارے پیارے کھلونے اللہ انہیں بھی نصیب فرمائے۔ اے میرے مالک ہم سب کو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ ہمارے اجزاء و اقارب جو بھی اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ قیامت والے دن ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔